دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرِ عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا۔ میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ خدائی فرستادوں کے اقوال بظاہر عام الفاظ ہوتے ہیں، مگر ان میں آسمانی روح بول رہی ہوتی ہے۔ ان کی خوابیں سچی ہوتی ہیں، اور وہ خبریں جو الہام کی صورت میں انہیں ملتی ہیں عظیم الشان صداقتوں کا نشان ہوتی ہیں، اور اعلیٰ اور عرفہ شان کے ساتھ اپنے وقت پر پوری ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پاک کلام ایک عظیم الشان حقیقت اور پیشگوئی ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ مسیح پاک کے مقدس لبوں سے نکلنے والے یہ دل نشیں حروف ماضی کی حقیقت اور مستقبل کا نقشہ ہیں، جو ہر لحظہ اور ہر آن نئے سے نئے رنگ میں پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان اور یقین کے منار پر لکھے یہ لفظ حقیقت ہی نہیں بلکہ ایک پیش خبری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اور خدا کے آپسی رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اسے دور کیا جائے اور یہ رشتہ پھر سے استوار ہو۔ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو نجات دینے کی جو راہیں دکھائیں ان میں نیک صحبت کے لیے بار بار قادیان آنے کی بھی تاکید کی، اور ایک ایسی بابرکت تقریب کی بنیاد رکھی جو نیک روحوں کو ایک جگہ جمع کرنے، نیکیوں کی طرف توجہ دلانے اور ذکر الہی کی محفلیں سجانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بابرکت تقریب جلسہ سالانہ کی تقریب ہے۔ یہ وہ عظیم جلسہ ہے جس کے متعلق خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائی کلمہ دین حق پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال قادیان دارالامان میں جلسہ سالانہ مورخہ 28، 29، 30 دسمبر کی تاریخوں میں نہایت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ مسیح پاک کے مہمان پوری دنیا سے سفر کی صعوبتیں اٹھا کر اس چھوٹی سی بستی میں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا کی کوئی رونق نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ ہے روحانی سرور، جس کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے 3 4 دن کا سفر اختیار کر کے اور اخراجات کا بوجھ اٹھا کر لوگ یہاں پہنچتے ہیں تاکہ اپنے دلوں کے بوجھ ہلکے کر سکیں۔
یہاں پہنچتے ہی انہیں یوں لگتا ہے جیسے سفر کی ساری تھکان پل بھر میں غائب ہو گئی ہو، اور ان کے جسم اور روح ایک عجیب تر و تازگی کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ خاکسار جماعت احمدیہ چنتا کنٹا سے ابھی یہاں پہنچے ہیں، جملہ 40 افراد آئے ہیں، 3000 کلومیٹر کا سفر اختیار کر کے یہاں پہنچے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے، جس میں بچے، مرد، عورت سب اس میں شامل ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں پہنچنے کے بعد تمام تھکاوٹ، ہماری تھکان دور ہو گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف محض اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک بستی میں اور اس الہی جلسے میں ہم یہاں شمولیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مسیح زماں کے جو مہمان آئے، خداوند اکبر کے فیضان پائے، خداوند اکبر کے فیضان پائے۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ دنیا بھر کے جلسوں میں قادیان کا جلسہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مرکز احمدیت قادیان دارالامان میں منعقد ہوتا ہے۔ قادیان جو مسیح پاک کا مسکن و مدفن ہے، جو خدائے بزرگ و برتر کی برکتوں اور رحمتوں کا مورد ہے، جو خدا تعالیٰ سے ہمیشگی کی برکات کی سند پا چکا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا، امن است در مکان محبت سرائے ماں، یعنی ہمارا مکان جو سرائے محبت ہے اس میں امن ہی امن ہے۔ آئیے دارالامان کے اس سرائے محبت کی سیر کرتے چلتے ہیں، ہمراہیوں میں محبت، عشق، اخلاص اور وفا کو لیے چلتے ہیں۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے، یہ ادار ہے، مسیح پاک علیہ السلام کا ادار، یعنی کہ آپ کا گھر جہاں آپ پیدا ہوئے، بابرکت جوانی کا عرصہ گزارا، عبادات اور مجاہدات بجا لائے، پھر نبوت کا انعام پایا۔ خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے لاتعداد مرتبہ یہاں آپ سے الہام و کلام کیا، اولاد مبشرہ یہاں پیدا ہوئی۔ انہی کمروں میں آپ نے سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور شرف مکالمہ و مخاطبہ پایا۔ ہے رضائے ذات باری، اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی، مدعائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری، اب رضائے قادیاں۔ یہ مسجد اقصی ہے، ہجوم در ہجوم آئے عشاق سے امڑتی یہ مسجد برکتوں سے پر وہ مسجد ہے جہاں مسیح الزماں مہدی دوراں علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی نمازیں پڑھیں اور عشاق کو آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت ملی۔ پھر یہی وہ مسجد ہے جہاں خدا کے پاک مسیح نے اس جلسے کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ مختصر سی مسجد اب بہت وسعت اختیار کر چکی ہے۔ مسیح محمدی کی سچائی کا ببانگ بلند اعلان کرتا ہوا منارۃ البیضاء ایک عجیب شان سے ایستادہ ہے اور دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کرتا ہے، اور 5 وقت خدا تعالیٰ کی وحدانیت
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی کا بابرکت اعلان یہاں سے ہوتا ہے۔ گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر، گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں، سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ عاشقان اسلام و احمدیت، آئیے اب ذرا مسجد مبارک چلتے ہیں۔ بیت الفکر، بیت الذکر، بیت الدعا اور بیت الریاضت کا دیدار کریں اور اپنے قلب و نظر کو ان بابرکت مقامات سے ٹھنڈا کریں۔ ان میں خدائے واحد و یگانہ کو پکاریں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانہ وار درود بھیجیں اور مستانہ وار سجود و قیام سے اپنے دن و رات سجا لیں۔ یہ مقامات خاص مسیح محمدی سے برکت یافتہ ہیں۔ یہاں ہی ملائکہ آب زلال کی شکل میں برکات لیے اترے ہیں۔ یہاں کے متعلق ہی خدائے بزرگ و برتر نے ہمیشگی کی امن کی بشارات دی ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے ذوالعرش نے اپنے لیے فرض کی ہے، اور اس چار دیواری میں آنے والوں، بسنے والوں اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی ان برکات و ثمرات سے حصہ عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان مقامات میں ہی بیت الدعا ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے غلبہ اسلام کے لیے دعائیں کرنے کے لیے اس حجرہ کو مختص کیا۔ آج بھی لوگ اس کمرے میں چند لمحات گزارنے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے ہمراہیوں میں شامل عشق اور محبت یہیں انہی مقامات مقدسہ و متبرکہ میں رچ بس جانے، یہیں کا ہو جانے کا اصرار کرتی ہیں۔ وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے
دیاں. آئیے اب ادار سے نکل کر آگے چلتے ہیں. یہ پرانا پل ہے جو بہشتی مقبرے کی طرف جاتا ہے. جیسا کہ نام ہی بتا رہا ہے، یہ مقبرہ بہشتیوں کا ہے. جنتی یہاں آرام پا رہے ہیں اور بہشت سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں اس مقبرے کے بہشتی ہونے کا راگ الاپ رہی ہیں. آئیے ذرا یہاں ٹھہر جائیں. یہ مزار مسیح موعود ہے. یہ اس عظیم الشان ہستی کی قبر ہے جو اس زمانے میں ایمان کو ثریا سے واپس لایا، جس کی قبر کی مٹی کے بارے میں خود خدا تعالیٰ نے کشفاً یہ دکھایا کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی ہے. آئیے اب ذرا ایک نظر ان اصحاب احمد علیہ السلام کے مدفنوں کی جانب ڈالیں اور ان اخلاص و وفا کے متوالوں کے قصوں کو دلوں میں دہرائیں. ایک طرف مزار ہے حضرت عبد الکریم صاحب سیال کوٹی کا، تو دوسری طرف یادگار ہے سید الشہداء حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی. ایک مزار ہے حضرت سید سرور شاہ صاحب کا، تو دوسری طرف حضرت سید عبد الستار صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے. محبت، اخلاص اور وفا کا اصرار ہے کہ یہیں بس جاؤ. اے دنیا بھر سے آنے والے متوالو، اے عاشقان احمد، یہیں رہ جاؤ، یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں کے ہو جاؤ. اس فضا کو اپنا لو، اس متبرک جگہ کی برکتوں سے اپنا حصہ پالو. آؤ آؤ کہ یہ برکات تمہیں پکار رہی ہیں، ان سے اپنی جھولیاں بھر لو. خدا تعالیٰ کے پیار کی نظر اب بھی ہر پل اس بستی پر پڑتی ہے. ملائکۃ اللہ کا نزول اب بھی اس بستی پر ہوتا ہے. خیال رہتا ہے ہمیشہ اس مقام پاک کا، سوتے سوتے بھی یہ کہہ اٹھتا ہوں ہائے قادیاں. سوتے سوتے بھی یہ کہہ اٹھتا ہوں ہائے قادیاں. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں. قادیان وہ مقدس بستی ہے جسے مسیحا کے قدموں نے برکت بخشی. اس کا ذرہ ذرہ اس مسیحا نفس کے انفاس مطہرہ کی وجہ سے انوار سے معمور ہو گیا، اور جو بھی اس بستی کی زیارت کرتا ہے وہ بھی ان برکتوں سے حصہ پاتا ہے. گلشن احمد کے پھولوں کی اڑا لائی جو بو، زخم تازہ کر گئی بادے صبائے قادیاں. زخم تازہ کر گئی بادے صبائے قادیاں. خاکسار کو قادیان میں آ کے ایک چیز جو واضح طور پر نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عبادات تو ہم وہاں بھی کرتے ہیں، مگر جب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن مقامات پر انہوں نے خاص طور پر دعا کی ہے، جب وہاں آتے تو ایک خاص رقت اور دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ایک عجب رنگ سے جاگتی ہے. اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. مہمانوں کی مہمان نوازی جلسہ سالانہ کا اہم حصہ ہے. اسی غرض کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگر خانے کے نظام کی بنیاد رکھی. یہ وہی لنگر خانہ ہے کہ کبھی جس کے منتظم
صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہوا کرتی تھیں، جو اپنے مختصر سے گھر میں مہمان نوازی کے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو پھر باہر علیحدہ لنگر خانے کا انتظام کیا گیا۔ آج یہ لنگر خانہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مسیح کا یہ لنگر جلسہ سالانہ کے موقع پر پورے زور شور سے جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانان کرام کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ جلسہ سالانہ کے تحت 40 سے زیادہ نظامتیں ہیں اور تقریباً 50 مہمان نواز مقرر ہیں قیام گاہوں میں۔ تو 3 لنگر خانے جاری ہیں، 2 میں تو عام روٹین کا کھانا بن رہا ہے، 1 لنگر خانے میں پرہیزی کھانا بن رہا ہے۔ تو شروع میں جب مہمانوں کی تعداد ابھی کم ہوتی ہے تو تندور پر روٹی وغیرہ پکائی جاتی ہے، تو اس کے بعد جب مہمان زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا روٹی پلاٹ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ حضور انور کی منظوری سے قادیان میں پچھلے 4-5 سال سے روٹی پلاٹ نصب کیا گیا، تو بڑی اچھی اس پہ روٹی پک رہی ہے۔ مسیح الزماں کو خدا کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ تو اپنے مکان کو آنے والے محبین کے لیے وسیع کر لے، کہ وہ اس کثرت سے تیری طرف آنے والے ہیں کہ ان کے کثرت سے آنے کی وجہ سے راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ قادیان میں آپ کے مکانات کی وسعت کا الہام، جس کو ابتدا میں پورا کرنے کے لیے آپ نے چند چھپر بنوا لیے تھے، آج عظیم الشان طور پر پورا ہو رہا ہے۔ قادیان میں کئی گیسٹ ہاؤسز، دارالضیافت، سرائے وسیم اور دیگر کئی وسیع اور عالیشان عمارات قائم ہیں۔ اس کے علاوہ مہمانوں کے قیام کے لیے مارکیوں کے وسیع انتظامات کیے گئے۔ اسی طرح مہمانوں کی سہولت کی خاطر مستقل ٹوائلٹس قائم ہو چکے ہیں، جن سے مہمانوں کو بہت سہولت ہو گئی ہے۔ قادیان میں مختلف تاریخی عمارات کی رینوویشن ہوئی ہے۔ امسال کوٹھی دارالسلام میں مکان حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی رینوویشن کر کے اس میں سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے اسلام امن عالم نمائش قائم کی گئی ہے، جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی قیام امن کے حوالے سے کاوشوں اور حضور انور کے مختلف خطابات میں سے چیدہ اقتباسات کو چارٹس کی صورت میں آویزاں کیا گیا ہے۔ ایشیا یورپ امریکہ افریقہ سب دیکھ ڈالے پر کہاں وہ رنگ ہائے قادیاں ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ اسی طرح اس نمائش کے ایک حصے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دور سعید میں ہوئی تعمیراتی ترقیات کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں، تاکہ آنے والے یہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو الہام اپنے پیارے مسیح سے 1 صدی قبل کیا تھا وہ آج کس شان سے پورا ہو رہا ہے۔ بنا ہے محبت انوار قادیاں دیکھو، وہی صدا ہے سنو جو صدا سے اٹھی ہے، کنارے گونج اٹھے ہیں زمیں کے جاگ اٹھو، کہ 1 کروڑ صدا ایک صدا سے اٹھی ہے۔ جلسہ سالانہ کا گہرا تعلق نظم و ضبط سے ہے، جہاں سب ایک جٹ ہو کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ
جماعت کی تربیت کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ نونہالان جماعت پختہ عمر تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، نئے نئے تجربات سے گزرتے ہیں۔ خدام احمدیت بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ دن رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے تحت مختلف شعبہ جات ہیں، جس میں ٹریفک کا شعبہ ہے، پارکنگ کا شعبہ ہے، شعبہ رجسٹریشن ہے۔ اس کے علاوہ مقامات مقدسہ، مساجد اور جلسہ گاہ میں نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے حفاظتی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دی جاتی ہیں۔ تو خدام الاحمدیہ کے تحت بنیادی طور پر جو رضاکاران ڈیوٹی کے لیے تشریف لائے ہیں وہ دن رات ڈیوٹیوں پر مصروف عمل ہیں، اور جلسہ سالانہ میں جو مہمانان کرام شامل ہو رہے ہیں ان کو مختلف قسم کی سہولیات پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت مرکزی حکومت یعنی گورنمنٹ آف انڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے بیرون ملک سے آنے والے احمدیوں کے لیے ویزا جاری کیا۔ اسی طرح پنجاب کی حکومت نے جلسہ سالانہ کے لیے پولیس اور سیکیورٹی کا انتظام کیا، فائر بریگیڈ کا انتظام کیا، بجلی اور پانی کا انتظام کیا۔ اس لیے جماعت احمدیہ ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے، جس کی خاطر اس روحانی اجتماع میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں اور تشنگان روحانیت میں باد عرفان کے جام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ نے تینوں دن سراپا گوش ہو کر تقاریر سنی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے جو پروگرام ہیں بڑے کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور تمام حاضرین جو ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ تمام تقاریر کو بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور جلسہ سالانہ کی تمام کارروائی کا کل 9 زبانوں میں رواں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے احباب اپنی اپنی زبان میں تراجم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح غیر ملکی مہمانوں کے لیے بھی انگلش، رشین، انڈونیشین اور عربی زبان کے تراجم کا انتظام موجود ہے، وہ بھی جملہ جلسہ سالانہ کی تقاریر سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ Everything here is so powerful. We could feel the presence of Allah in this environment. We could feel the presence of Allah everywhere. People around are so friendly people. I love this jalsa. This is going to be my last one. Inshallah, I will come next year by the grace of God. I will start saving money now. I will come next year by the grace of God because the environment is so peaceful. I am Munir Shawa from Damascus, Syria. This is my first visit to Qadian, and Alhamdulillah, I am very happy to be there. Honestly, in Jalsaga, I felt really cold in the open space. But when I hear the speech from the speakers, I felt like really warm in my heart, so I don't feel the cold. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ تا ربانی باتوں کو سنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنے کے لیے احباب کرام یہاں قادیان دارالایمان میں آئے۔ چنانچہ احباب ہندوستان کے کناروں سے، ہندوستان کے کونے کونے سے، کشمیر سے کنیا کماری تک کے صوبوں سے اور اسی طرح بیرونی ممالک سے ہزارہ کی تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس روحانی جلسہ میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ زمین و آسمان اور کائنات کی تخلیق خود بخود نہیں ہو گئی، بلکہ ایک خاص منصوبے، ترتیب اور نظام کے تحت ہوئی ہے، جس کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان عربی لفظ ہے
یعنی وہ وجود جس کے اندر دو انس یعنی دو محبتیں پائی جاتی ہیں، ایک خدا تعالیٰ سے محبت، دوسری اس کی مخلوق سے محبت۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے میرے بزرگ واجب الاطاعت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی، دائمی اور پورے جلال اور کمال کا یہ ثبوت دیا ہے کہ میں نے اس کی پیروی سے اور اس کی محبت سے آسمانی نشانوں کو اپنے اوپر اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بے شمار دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان دعاؤں کا وارث بنائے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرمائے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا، یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔